لیسن نمبر 14 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شارٹ فارمز۔ اس میں کچھ اہم شارٹ فارمز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جس طرح یہ لیولز مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد ایک مکمل سیریز شارٹ فارمز کی شروع کی جائے، جس میں تمام شارٹ فارمز اور فریزز اور اس کے علاوہ جتنی اسپیشل آؤٹ لائنز ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ فرسٹ کے لیے آپ نے جو ایس ٹی لوپ یا ایس ڈی لوپ کا فرسٹ کے لیے ایس ٹی لوپ کا جو زاویہ آپ بناتے ہیں اس کا اپر سائڈ یعنی باٹم سے ٹاپ کی طرف آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد ٹاپ سے باٹم کی طرف نیچے لاتے ہوئے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ آن دا لائن لکھا جائے گا۔ فرسٹ کے لیے موسٹ ایم کے ساتھ ایس ٹی لوپ لگائیں گے، ابو دا لائن لکھیں گے تو یہ موسٹ ہو جائے گا، اور اگر اس کو آپ آن دا لائن کریں گے تو یہ مسٹ کے لیے استعمال ہوگی۔ انفلوئنسڈ کے لیے این کے ساتھ ایس ٹی لوپ لگائیں گے، ابو دا لائن آپ لکھیں گے تو یہ انفلوئنسڈ کہلائے گا۔ لیکن اگر انفلوئنس آپ نے لکھنا ہے تو پھر این کے ساتھ آخر میں ایس سرکل لگائیں گے، وہ انفلوئنس، اور ابو دا لائن آپ اس کو لکھیں گے۔ نیکسٹ این کو ابو دا لائن نیکسٹ اگر انفلوئنسڈ والی آؤٹ لائن کو آن دا لائن کر دیں گے تو یہ نیکسٹ کے لیے استعمال ہوگی۔ آل یہ ہیوی ڈیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے اور 1/4 اسٹروک ہوتا ہے بی کا، تو یہ آل کے لیے استعمال ہوگی، اور جب کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے گی تو آپ اس کو ہیوی ڈیش کے ساتھ ہی لکھ کے باقی آؤٹ لائن اس کے ساتھ لکھیں گے۔ دو ابو دا لائن ہے، ڈی کو ابو دا لائن آپ لکھیں گے تو یہ دو کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ان آؤٹ لائن میں فرسٹ آن دا لائن آپ لکھ رہے ہیں آل دو میں آل ہیوی ڈیش کے ساتھ آپ ڈی کو ابو دا لائن لکھیں گے آل دو کے لیے۔ آل رائٹ ہیوی ڈیش کے ساتھ رائٹ کی اسٹروک آپ مکمل لکھیں گے۔ آل ریڈی آل ہیوی ڈیش کے ساتھ ریڈی کی آؤٹ لائن لکھیں گے۔ ریڈی کیونکہ آن دا لائن لکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے آل استعمال ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ابو دا لائن لکھیں گے۔ آلویز آلویز ابو دا لائن ویز کے ساتھ شروع میں آلویز اسی طرح ویز ابو دا لائن لکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آل آؤٹ لائن آ رہی ہے۔ اصولی طور پہ ویز آن دا لائن لکھا جاتا ہے لیکن آل کی وجہ سے ابو دا لائن لکھا گیا ہے۔ آلسو یہاں پہ آلسو یہاں پہ آل جو ہے وہ ایک ڈیش کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہوئے
آل کی آؤٹلائن ایل اسٹروک کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہوئے سو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے، کیونکہ اگر آل ڈائریکٹ سو کے ساتھ لکھتے، یعنی سو کے ساتھ، اگر آل سو کے ساتھ لکھتے تو یہ آؤٹ لائن صحیح طور پہ لکھی نہیں جانی تھی، ایک آکورڈ سی آؤٹ لائن ملتی، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آل ایل اسٹروک کے ساتھ ملا کے آل سو کے لیے استعمال کیا گیا۔ آلموسٹ، موسٹ کو ابو دا لائن آل کے ساتھ ملا کے، تو شروع میں کیونکہ آل آ رہا ہے لہٰذا اس لیے ابو دا لائن لکھا گیا، اور موسٹ ویسے بھی ابو دا لائن ہے، موسٹ ابو دا لائن اس کو لکھیں گے۔ اسپیشل، اسپیشلی ایس اسٹروک اور اس کے ساتھ پی لکھا، اور ایل وائی اس میں سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شارٹ فارم ہے لہٰذا ان کو مخصوص کیا جاتا ہے الفاظ کو، تو اسپیشل اور اسپیشلی کے لیے ایس اسٹروک اور پی کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ آن دا لائن لکھے جاتے ہیں۔ اینی تھنگ، اینی تھنگ کے لیے این اسٹروک کے ساتھ انگ والا اسٹروک ملا دیں گے ابو دا لائن، تو یہ اینی تھنگ کے لیے استعمال ہوگا، اور نتھنگ کے لیے اگر اس کو آن دا لائن کر دیں گے تو یہ نتھنگ کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ سم تھنگ لکھنا چاہیں تو ایم کا استعمال ہوگا، اور شروع میں ایم کے ایس سرکل لگا دیں گے تو سم تھنگ کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں جو ایک چینج ہے وہ اسپیشل اور اسپیشلی کی ہے، جس میں ایل یا اس کے آخر میں جو واول آتا ہے اس کو ڈراپ کیا گیا، اور اس کی جگہ پہ ایک ایس اسٹروک اور پی کو آن دا لائن ملا کے لکھیں گے، تو یہ اسپیشل اور اسپیشلی دونوں الفاظ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لینگویج، انگ کو ابو دا لائن لکھیں گے تو یہ لینگویج کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ینگ، اور اگر اسی اسٹروک کو فورتھ پوزیشن پہ، اب یہاں پہ ایک پوزیشن کا اضافہ ہوگا، اور یہ ریئر کیسز میں ہے، اور اس کو اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے خاص کر شارٹ فارم یا فریزز میں، کہ یہ لائن کے ساتھ ملا کے لکھنا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ تھوڑا سا بھی لائن سے فاصلہ ہٹ گیا تو یہ دوسری لائن کا پہلی پوزیشن پہ لفظ گنا جائے گا، لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ جب ینگ کہیں پہ لفظ استعمال کریں تو جس لائن پہ ڈکٹیشن کر رہے ہیں اسی لائن کے ساتھ ملا کے فورتھ پوزیشن پہ آپ نے انگ کو لکھنا ہے ینگ کے لیے۔ ایز مچ ایز، ایز مچ ایز، ایز مچ ایز یہ ایک فریز ہے، اس میں ایز دو جگہ پہ اور مچ کے لیے چے کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا چے کے یعنی ابو دا لائن شروع میں ایز کے سیمی سرکل استعمال کریں گے، ایز مچ ایز، اس کو ابو دا لائن لکھیں گے۔ سو مچ، سو مچ، سو مچ میں مکمل اسٹروک لکھا جائے گا، اس میں چے کو نہیں لکھا گیا مچ کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سو کے ساتھ مچ کو لکھتے تو یہ پراپر ایک اسٹروک نہیں بننی تھی اور آکورڈ سی آؤٹ لائن بن جاتی، لہذا اس کے لیے ایم کا استعمال بیچ میں کیا گیا، اور ایم چے مچ کے لیے اور اس سے پہلے ایس کو ملا دیا گیا۔ ٹو مچ، ٹو مچ، تو اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے تھے، اگر ٹو ہیوی ڈیش کے ساتھ لکھ کے اور اس کے ساتھ چے ملا دیتے تو یہ ٹو مچ کے لیے بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور ایم اور چے کو بھی آپ مچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاؤ مچ،
हाउ मच, हाउ मच में भी हाउ को लिख के एम और चे को साथ मिला दिया गया है, इसलिए कि अगर हाउ के साथ चे को मिलाया जाता तो ये एक ऑकवर्ड सी आउटलाइन बन जाती। तो लिहाजा जो ये तीन अल्फाज हैं, सो मच, टू मच और हाउ मच, इसमें मच की आउटलाइन को एशस मच की शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह एम और चे मुकम्मल स्ट्रोक को इस्तेमाल किया गया है। सो मच में मच एम चे के साथ लिखने के बाद उससे पहले एस स्ट्रोक को लिख दिया ताकि सो मच के लिए कि इसमें कोई ऑकवर्ड आउटलाइन हासिल ना हो। इसी तरह टू मच में मच से पहले टू की आउटलाइन लगा दी, लेकिन इसके साथ चे को इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो टू और इसके साथ जो चे मच के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में मच अबव द लाइन लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि शुरू में टू आ रहा है लिहाजा आप टू के साथ चे को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद वजाहत के लिए टू मच इस तरह भी आप लिख सकते हैं। हाउ मच के साथ चे को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया कि ये एक ऑकवर्ड सी आउटलाइन बननी थी, और इस आउटलाइन से बचने के लिए एम का बीच में इस्तेमाल किया गया। इन एज मच एज, ये अब फ्रेजेस हैं, तो इसमें इन एज मच एज, इन एज मच, इन एज मच में जिस तरह एज मच एज लिखा था उससे पहले एन लगा दिया गया, क्योंकि आखिर में एज नहीं है तो लिहाजा एज मच सिर्फ इन लिखा, उसके साथ एज और चे लिख दिया। अगर ये इन एज मच एज होता आखिर में तो यहाँ पे एज का एक स्मॉल सर्कल यानी एस सर्कल को इस्तेमाल करते एज के लिए। एज सुन एज पॉसिबल, एन के साथ पहले सर्कल इस्तेमाल करना है, उसके बाद दरमियान में एस सर्कल इस्तेमाल होगा दोबारा एस के लिए, और इसी तरह पॉसिबल में पी एस इस्तेमाल किया जाएगा पॉसिबल के लिए। तो ये फ्रेजेस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इस तरह आपने इसको लिखना है कि सेमी सर्कल एज के लिए इस्तेमाल होगा, उसके साथ डाउनवर्ड आर और उसके साथ ही एल अपवर्ड, और इसी एल अपवर्ड जिस डायरेक्शन में लिखा गया उसी में एस को लिखते हुए इसके साथ ही पी स्ट्रोक मिलाना और एंड में आके आपने दोबारा उसको एस सर्कल लिख देना। तो यहाँ पे एस सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू में लिखा गया, दरमियान में भी ये एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, लेकिन एंड में आके ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। आपने असूल ये पढ़ा था कि कर्व्स के साथ सर्कल जो है वो हमेशा इनसाइड या उस सर्कल की डायरेक्शन पे लिखा जाता है। तो इसलिए स्ट्रोक की डायरेक्शन जो भी होगा सर्कल उसी तरह ही लिखा जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक आएगी उसको आप लिखेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल के एज लिखा, उसके बाद एफ आर एफ और उसके बाद आर डाउनवर्ड, जिस पोजीशन में आर ख़त्म हुआ उसी पोजीशन में एस सर्कल को लिखते हुए आगे पॉसिबल लिखा गया। इनफॉर्म इनफॉर्म्ड, एन और एफ को मखसूस किया गया है इनफॉर्म और इनफॉर्म्ड। अगर इनफॉर्म लफ्ज़ आ जाता है जुमले में या इनफॉर्म्ड आ जाता है, दोनों सूरतों में एन और एफ को ऑन द लाइन लिखेंगे इनफॉर्म्ड के लिए। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री में सबसे पहले एस लिखेंगे, इसके बाद टी, जहाँ पे टी ख़त्म होगा उसी एंगल में एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लिखेंगे एस का, और सर्कल मुकम्मल होते ही अपवर्ड आर लिख देंगे सेटिस्फैक्ट्री।
تو اس طرح یہ آن دا لائن لکھا جائے گا. ایز مچ ایز پاسبل، ایز مچ ایز پاسبل میں ایز مچ ایز پاسبل اسی طرح مکمل کریں گے. پہلے ایز مچ اور اس کی ڈائریکشن کے ساتھ پاسبل کا سٹروک آپ لکھیں گے. رسپیکٹ رسپیکٹڈ، اس کے لیے اپورڈ آر سرکل اور ڈاؤنورڈ. رسپیکٹ رسپیکٹڈ اس کے لیے اب اپورڈ آر ایس سرکل لکھیں گے اور اسی ڈائریکشن میں پی سٹروک کو مکمل کریں گے. تو یہ لفظ یا رسپیکٹ یا رسپیکٹڈ دونوں کے لیے استعمال ہوگا. انسپیکٹ، انسپیکٹڈ اور انسپیکشن، اس کے لیے این کے ساتھ سرکل اور پی آن دا لائن، یہ تین الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملے میں اگر انسپیکٹ آتا ہے یا انسپیکٹڈ آتا ہے یا انسپیکشن آتا ہے تو یہ سٹروک آپ نے لکھنا ہے کہ این لکھنا ہے، این کے ساتھ ایس سرکل اور پی سٹروک. تو یہ استعمال ہوگا ان تین الفاظ کے لیے آن دا لائن. ایکسپیکٹ، ایکسپیکٹڈ، اس میں کے ایس سرکل اور پی، یہ ایکسپیکٹ اور ایکسپیکٹڈ دونوں الفاظ کے لیے استعمال ہوگا. اب آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ہو کہ یہ اگر رولز کے مطابق دیکھا جائے تو یہ سٹروک اس طرح نہیں بنتے. تو اس سلسلے میں یہ عرض کر دیں کہ جب فریزز بنائی جاتی ہیں تو کچھ ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ آپ انشاءاللہ ایڈوانس لیول میں بھی آپ کو ایک لیکچر میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ بعض اوقات کہاں پہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں. تو کئی جگہ پہ یہ سٹروک جو ہیں وہ سکپ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی اور روانی کے ساتھ مکمل کر سکیں سٹروکس کو، کیونکہ کئی جگہ پہ یہ الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ان کو مخصوص شارٹ اور آسان کیا جاتا ہے. تو رسپیکٹ، رسپیکٹڈ کے لیے دو الفاظ کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اپورڈ آر ایس اور پی کو آن دا لائن. انسپیکٹ، انسپیکٹڈ اور انسپیکشن کے لیے این ایس پی کو آن دا لائن، اور ایکسپیکٹ اور ایکسپیکٹڈ کو کے ایس پی کے ساتھ آن دا لائن لکھا جاتا ہے. تو کوشش کیجئے جتنی زیادہ سے زیادہ آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ جس طرح آپ کو بیسک لیول میں فریزز اور شارٹ ہینڈ کے لیکچر میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ الفاظ اس لیے شارٹ ہینڈ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ تقریباً 90% سے زیادہ آپ کی شارٹ ہینڈ کو کور کرتے ہیں، اور ان کو کیونکہ ان الفاظ کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، لہٰذا ایز اٹ از جس طرح آپ کو بتایا جائے اسی طرح ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ ان پہ آپ کی گرپ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. کیونکہ جب آپ شارٹ ہینڈ سپیڈ میں کریں گے تو اس وقت ان کی اہمیت کے بارے میں آپ کو اندازہ ہوگا. تو یاد رکھیے شارٹ ہینڈ میں کامیابی کا راز صرف اور صرف پریکٹس ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے تاکہ آپ ان پہ اپنی گرپ کو مکمل کر سکیں.